انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مناظر اسلام استاذ العلماء، اور یاد رہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں کل تک سارے لوگ کندھوں پر بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری ایک بہت بڑے عالم کا نام ہے، ایک ایسے استاد کا نام ہے کہ جس نے واقعتاً تدریس کا حق ادا کیا۔ کراچی سے لے کر جناب پشاور تک ان کو لوگ محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، پھر نہ جانے کیا ہوا، کسی نے نبی علیہ السلام کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ کے بعد میں جب بے ادبی کا ارتکاب کیا تو وہی مفتی چمن زمان اس نے زمانے کے چمن کو بتایا کہ کائنات کے چمن میں یہ جو رہنائیاں ہے، کائنات کے چمن میں یہ جو رنگ ہے، یہ جو خوشبو ہے، یہ سیدہ زہرا کی ہے، یہ سیدہ زہرا کے بابا کی ہے۔ پھر آپ نے قلم اٹھایا اور بتایا کہ بابا جو تم نے جس کی نسبت حضرت تاجدار گولڈا کی طرف کی ہے، وہ بات تو حضرت تاجدار گولڈا نے کہیں نہیں لکھی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ پھر زمانہ ان کا دشمن بنا، پھر زمانہ ان کا خلاف ہوا، ان کو برا بھلا کہنے لگا، تو میں نے سکھر میں کہا مفتی چمن زمان صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کی اس نوکری کو اہل بیت نے سیدہ زہرا نے قبول کر لیا ہے، کیونکہ جس کی نوکری کو وہ قبول کرتے ہیں زمانہ اس کا مخالف ہو جاتا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار انہوں نے لکھ کر بتایا کہ ہم دلیل سے قبول بھی کرتے ہیں، دلیل سے رد بھی کرتے ہیں، جواب میں گالیوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ آج تک ہم وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو تاجدار گولڈا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کی تھی کہ آپ نے اپنے اس مخالف کو جو کذاب دجال، جو اپنے زمانے کا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی تھا، اس کو بھی صاحب کہہ کر مخاطب کر کے بتایا کہ ہمارا اختلاف ہے لیکن ہم تمہیں اس لیے یہ صاحب کا احترام دے رہے ہیں کہ تم حق کو قبول کرنے کی طرف آ جاؤ۔ وہ سامنے نہ آ سکا تو ہم تاجدار گولڈا کے نقشے راہ پر چل رہے ہیں۔ حضرات ذی احتشام یہ باتیں میں نے اس لیے کی تاکہ آپ میں تھوڑا جذبہ بیدار ہو۔ حضرت سید محبوب الحسن شاہ بخاری وہ اگرچہ اس طرح کی تقریر نہیں کرتے لیکن وہ آپ کو سبحان اللہ کا کہتے رہے، آپ نہیں بولے، اب آپ نے بولنا بھی ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزاروں استاد العلماء مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری دامت برکاتہ نورانیہ سے آپ تشریف لائے اور خطاب ذی شان فرمائے۔ آپ نے محبتوں کا اظہار کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں، یہ سیدہ پاک کے نوکر ہیں اور ہم بھی نوکر ہیں، انہوں نے بڑی نوکری کی ہے تو آپ بھی اپنی نوکری کا حق ادا کریں۔ ہاتھ اٹھائیں جس کو رب نے طاقت دی ہے وہ جواب دے۔ نعرہ تکبیر! ابھی بھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے جواب دیں گے تو میں مائک حوالے کروں گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ غوثیہ! اور مفتی چمن زمان صاحب خطاب کریں اور پھر ذکر علی ہم پہلے نہ کریں، یہ تو ہوگا نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے آپ نے محبتوں کا اظہار کرنا، چاہے جتنا مرضی ذکر علی کی وجہ سے ہم پر کفر کے فتوے لگے، ہم ہر اس فتوے کو تغمہ سمجھیں گے، ہر اس فتوے کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھیں گے تو ذکر علی کی وجہ سے لگے گا۔ ہاتھ اٹھا کے کرنا ہے حیدر 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 حیدر! جو مولا حیدر کا نوکر ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دے گا۔ حیدر 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 حیدر! نعرہ حیدری!
مبسملا وحامدا ومحمدا مسليا ومسلما محمدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لائق صد عزت و تکریم سامعین ذی قدر اسٹیج پر موجود علماء سادات اعظام بالخصوص استاذ الاساتذہ استاذ العلماء محقق دوران سید السادات حضرت قبلہ سید شاہ حسین گردیزی متع اللہ اہل السنت بطول بقائہ حضرت قبلہ سید السادات فخر السادات قبلہ سید عثمان شاہ صاحب فیروزی دامت فیوزہم العالیہ برادر مکرم حضرت قبلہ مفتی اللہ بخش صاحب قادری زیدہ مجدور اور میرے سامنے موجود شمع رسالت کے پروانوں، آج کی یہ نشست ایک ایسی ہستی اور ایسی شخصیت کی یاد میں رکھی گئی ہے کہ سچ پوچھے تو یہاں پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دیں۔ اگر میری بات آپ سمجھے ہیں تو سبحان اللہ ضرور کہیں۔ اصل بات یہ ہے، اگر بیان کرنا ہو کسی عام شخصیت کے بارے میں، کسی عام عالم دین کی تعریف، ستائش اور شخصیت پر گفتگو کرنی ہو تو وہ آسان کام ہے۔ میں پورے انصاف کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا، اگر ہم جیسے لوگ، مجھ جیسے لوگ ان کی شخصیت پر بات کریں تو کبھی بھی ان کی شخصیت کا، ان کے کمالات کا، ان کے مقامات کا، ان کی حیثیت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔
اسی لیے میں نے کہا کہ چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم جل وعلا کی حمد و ثنا مختلف طریقوں سے کی، اور ایک اس طریقے سے بھی کی کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے مالک، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تیری عظمتوں کا بیان کر سکوں. تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ بیان سے عاجزی بھی بیان ہے، اور یہ بات صرف میں نے سمجھانے کے لیے عرض کی ہے. تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت والا آسمان کا وہ چاند ہے، وہ سورج ہے کہ جس کی رعنائیاں اور جس کی تابشیں ان کو صرف قبول کرنے کی صلاحیت رکھنا یہ بھی معمولی انسان کا کام نہیں ہے. مہر علی ہیں، مہر علی ہیں، مہر علی ہیں، مہر علی ہیں، مہر علی ہوں. ان کی عظمت کا، ان کے مقام کا، ان کے مرتبہ کا اندازہ کرے تو مہر علی کا فیض یافتہ کرے. اور حق یہ ہے کہ ان کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اسٹیج پر موجود سادات کرام، اس کے علاوہ بھی دنیا بھر کے اندر سادات کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہونا، حضور کی اولاد ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر مجھے سبحان اللہ کہلانا پڑے گا تو وقت آپ کا زیادہ ہے. اگر آل پاک کی عزت و عظمت کا انکار ہے تو پھر کہیے سبحان اللہ. اور میں حضور تاجدار گولڑا کی تعلیمات میں سے ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا. حوالہ حضور تاجدار گولڑا کا اس لیے کہ آج وہ بدبخت اور ناہنجار جو آل رسول کے دشمن ہیں وہ اپنے آپ کو تاجدار گولڑا کا روحانی وارث سمجھتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ تاجدار گولڑا کے حقیقی ورثاء نہیں ہے، جو گستاخان آل رسول ہیں، جو اولاد رسول کے بے ادب ہیں. یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اب وراثت ان کی جانب منتقل ہو گئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور تاجدار گولڑا کے فیض کے دودھ کو حاصل کرنے کے لیے آنے والوں، آپ کے سامنے میں تاجدار گولڑا کی تعلیمات سے ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا شیخ عطار کے حوالے سے کہ شیخ عطار نے اس حدیث کو روایت کیا، من آمن بمحمد ولم يؤمن بآل محمد فليس بمؤمن. من آمن بمحمد ولم يؤمن بآل محمد فليس بمؤمن. او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی شیخ عطار نے اسے روایت کیا اور ہمارے سامنے حضور سیدنا حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا حضرت کی سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ ہو. آپ بیان فرماتے ہیں شیخ عطار کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ایمان لائے مصطفیٰ کی ذات
محمد، جو ایمان لائے مصطفیٰ کی ذات والا پر، ولم یؤمن بآل محمد، اس کا ایمان آل محمد پر نہ ہو، فلیس بمؤمن، وہ مصطفیٰ پر ایمان لا کر بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایڈ تو کر دیا ہے، میں نے اپنے ساتھ کر دیا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ بات میں کر رہا تھا کہ آل رسول ہونا کوئی معمولی بات ہے۔ اگر ہم تاجدار گولڑا کے مقامات، مراتب، عزت، منزلت کسی اور جانب نہ جائے، کم از کم اتنی بات کر دیں کہ وہ مصطفیٰ کے بیٹے، وہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، اگر اتنی بات کر دیں تو میرے بھائیوں یہ بات معمولی نہیں۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ہم اس قوم میں موجود ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور اسٹیج پر میرے اکابر جو موجود ہیں ان کو سبق سناتے ہوئے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، ہم اس قوم کے بیچ جی رہے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر، نعرے ابراہیم پر بھونکے مارنے والے جانور کی اولاد کے اندر اس جانور کا ترجمہ مان کر اسے آج تک قتل کرنا عبادت سمجھتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی اولاد کی عظمت سمجھنے سے کیا ہے؟ اسے یہ تو سمجھ آتی ہے بات کہ نعرے ابراہیم پہ جس موسی جانور میں پھونک ماری وہ تو موسی جانور جا چکا، صدیاں گزر گئی۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے بیچ آباد ہیں کہ جنہیں اس بات کی سمجھ ہے کہ نعرے ابراہیم پہ پھونکے مارنے والا ایک موذی جانور تصویر لگی، صدیاں گزر چکی، لیکن اس کی اولاد کو آج بھی قتل کرنا عبادت ہے۔ موذی جانور کی اولاد کو صدیاں بعد قتل کرنا عبادت ہے۔ اس قوم کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آل رسول کی تعظیم کرنا بھی عبادت ہے۔ اس موذی جانور کی اپنی غلطی ڈھونڈے بغیر اسے قتل کرنا عبادت ہے۔ اس موذی جانور کی اپنی کوتاہی سمجھے بغیر اسے مارنا نیکی ہے، لیکن سید کا ادب کرنے کے لیے اس کی اپنی داڑھی پوری ہونا ضروری ہے، اس کی نمازیں پوری ہونا ضروری ہے۔ یہ میں دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ورنہ سنی بھائیوں بات ایک کافی ہے کہ تاجدار گولڑا میرے آقا کے بیٹے ہیں، میرے آقا کے نواسے ہیں، اور
صرف یہ بات نہیں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، اور میں آپ احباب کی توجہ کے لیے یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میرا مخاطب علماء کرام اور سادات اعظام نہیں ہے، مجھ جیسے عام لوگ میرا مخاطب ہے. جس سید کے بارے میں ہمیں یقین نہیں، جس شخص کے بارے میں ہمیں یقین نہیں کہ یہ جھوٹا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی اور قوم سے ہوتے ہیں اور دوسرے علاقے میں آ کر سید بن بیٹھتے ہیں. اگر ہمیں یقین ہو تو معاملہ الگ ہے، اگر یقین نہیں ہے تو اس کا ادب ضروری ہے، احترام لازمی ہے. لہذا یہ طریقہ درست نہیں کہ ہم شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں. ہم نے تو ان کا شجرہ نہیں دیکھا، ہمیں تو ان کے خاندان کی خبر نہیں، ہمیں تو ان کے فلاں کی خبر نہیں. یہ انداز اہل ادب کا کسی دور میں نہیں رہا. اگر اہل ادب کا انداز دیکھنا ہے تو علامہ عبد الوہاب شارانی کو سنیے. علامہ شارانی کہتے ہیں حقیقی سید کا ادب کرنا بھی موجب اجر ہے، لیکن وہ شخص جو حقیقی سید نہ ہو اور آپ صرف اور صرف اس کے نام کے ساتھ سید دیکھ کر آپ اس کا ادب کرتے ہیں، اب اللہ رب العالمین آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا. اس لیے کہ اب آپ نے حقیقت کا ادب نہیں کیا، آپ نے مصطفیٰ کریم کے ساتھ انتصاب کا جو اس نے دعویٰ کیا، آپ کے دل میں مصطفیٰ کریم کی عزت اتنی ہے، اس نے دعویٰ کیا، اپنے سر جھکا دیا. اس بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اب بجلی نے لائٹ نے بے وفائی کی تو مجھے امید ہے کہ سامعین بے وفائی نہیں کریں گے. زور سے کہیں سبحان اللہ. یہ باقی بنا ہوا ہے، یہ حل کر رہا ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ جب آپ کے اکابر، آپ کے جد اعلیٰ گولڑا شریف تشریف لائے تو وہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، نہیں یہ سید نہیں ہے، یہ سید نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک شخص نے یہاں تک کہہ دیا کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں. کاٹ دی لکڑی کی کنی ہنڈیا نہیں. جیسے لکڑی کی ہنڈیا نہیں ہو سکتی، ایسے کبھی سید سنی نہیں ہو سکتا. تو میں جو بات تاجدار گولڑا کے جد اعلیٰ حضرت سید السادات سید روشن دین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اپنی مبارک ٹوپی اٹھا کر محفل کے اندر رکھی اور فرمایا وہ شخص جو سید نہیں نجیب الطرفین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ روشن دین کی ٹوپی اٹھا کے دکھائے. اور یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا. وہاں ایک شخص اٹھے اور اٹھ کے سر کی ٹوپی زمین سے اٹھانا کتنا بڑا کام ہے. چند گرام اس کا وزن ہے، کے جی میں بھی نہیں آتا، گرامز میں آتا ہے. لیکن اس نے پورا زور لگا لیا، ٹوپی نے اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لیا. اس وقت حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا آپ کے جد اعلیٰ نے فرمایا یہ سر کی ٹوپی عام ٹوپی نہیں ہے، یہ بنی فاطمہ کے سر کی ٹوپی ہے.
اور تم کیا سمجھتے ہو اسے کوئی آسانی سے اٹھا سکتا ہے؟ یہ 14 طبق سے زیادہ وزنی ہے. تم نے چیلنج کیا ہے, تم نے شک کیا ہے ہمارے نسب پر. ہم حسنی بھی ہیں, ہم حسینی بھی ہیں, ہم نجیب الطرفین سادات ہیں. اس لیے اگر ہم چیلنج کرتے ہیں ہمارا وزن کوئی کیا اٹھائے گا؟ ہمارے سر کی ٹوپی کا کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا. اس کے بعد میں آپ کی توجہ چاہوں گا, یہ معاملات ہوتے ہیں. بعض لوگ سادات پہ کیوں بانٹتے ہیں؟ یہ لفظ اگر کسی کو ہضم نہ ہو تو حذف کر دیے جائے, لیکن ان کے شایان شان لفظ یہی تھا, اس لیے میں نے بولا. بعض لوگ سادات پہ زبانیں کیوں کھولتے ہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کے بیٹے جہاں آ جاتے ہیں وہاں زمانہ ان کا ہو جاتا ہے. حضور تاجدار گولنا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد اعلیٰ جب تشریف لائے گولنا شریف تو لوگوں نے اعتراض کیا, ارد گرد کے سیدوں نے اعتراض کیا کہ یہ سید نہیں ہے. تو اعتراض کے اسباب اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ زمانہ سیدوں کا ہے. اس بات پہ سبحان اللہ بنتی ہے. زمانہ سیدوں کا ہے, زمانہ سیدوں کا ہے, زمانہ سیدوں کا ہے. ہم ہیں مولوی صاحب, ہم ایک حلقے میں رہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں 4 بندے ہمارے پاؤں پہ ہاتھ رکھے, ہمارے ہاتھ چومے, ہماری عزت کرے, ہمیں پیر صاحب مانے, ہمیں فلاں مانے. یہ ہم بھی چاہتے ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہماری مجبوریاں بھی تو لوگوں سمجھو, ہم بھی چاہتے ہیں. لیکن ہم بیٹھے ہوتے ہیں, حضور کے بلا سید عثمان شاہ صاحب پروزی آ جاتے ہیں. اگر دل کے اندر ایمان اترا ہے, میں اس سے سخت لفظ نہیں بولوں گا, اگر دل کے اندر ایمان اترا ہے تو مولوی اٹھے گا, مولوی اٹھے گا. جب مولوی اٹھے گا تو پھر مولوی کے ذہن میں بھی آئے گا, یار میں نے تو 15-20 سال لگا کے میں نے پڑھا ہے, پچھلے 50 سال سے میں تدریس کر رہا ہوں اور یہ نوجوان شخصیت آ رہی ہے, مجھے اٹھنا پڑ رہا ہے, میں کیوں نہ ان کا پتہ ہی کاٹ دوں, میں پتہ ہی کاٹ دوں. میں پتہ کاٹ دوں گا تو لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اس پہ ایمان نہیں ہے, یہ حاسدین ہیں, یہ جلتے ہیں سیدوں سے. اس وجہ سے یہ لوگوں کی توجہات اپنی طرف موڑنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میرا سلسلہ اللہ سلامت رکھے, میں سیدوں کے قدموں کی خاک میں نہیں, میں دعا کرتا ہوں رب سیدوں کی برکت سے میرا سلسلہ سلامت رکھے. لیکن میرا سلسلہ کٹ سکتا ہے, سید کو سند مصطفیٰ نے دی ہے, کل سبب و نسب ملک دین اللہ سببی و نسبی. میرا سلسلہ کٹ سکتا ہے, جس کا سلسلہ نہیں کٹتا اسے فاطمہ کا لال کہتے ہیں, اسے فاطمہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو وہ اصل بات عرض کر رہا تھا, مسئلہ ہے حسد کا. تو حضرت قبلہ سید روشن دین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے خلاف یہ مہم چلی کہ سید نہیں, اس لیے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس ہستی کو سید مان لیا تو حلقہ ہمیں چھوڑ کے ان کے گرد چلا جائے گا. لیکن پھر سید نے اپنا سید ہونا منوا لیا, سید نے اپنا سید ہونا منوا لیا, اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. ارد گرد کے جتنے حلقے تھے وہ حلقے خالی ہو گئے, حلقہ آباد ہوا تو سید روشن دین کا حلقہ آباد ہوا. تو وہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ بات فقط سید ہونے کی نہیں ہے, سید
سید جو بھی ہو، ہم ان کے قدموں کی خاک سے بدتر، ان کے قدموں کی خاک ہم سے بہتر، لیکن یہ وہ سید ہیں جنہوں نے اپنے سید ہونا منوایا بھی ہے۔ حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا سید القرب علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ انا کہ والد گرامی آپ کے سامنے بھی میں خود ضلع راولپنڈی سے ہوں، اب بھی آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، میرے ضلع راولپنڈی سے ہونے پر کوئی سبحان اللہ نہیں ہے۔ اگلی بات عرض کرتا ہوں، جو بات میں حضور اعلیٰ کے والد گرامی کی کرنے جا رہا ہوں وہ بات میں کر رہا ہوں۔ میں نے پچھلے دن کیا میں ایک عرصے سے سوچ رہا ہوں کہ بھئی اہل بیت کرام کے دفاع کا ایک بڑا حصہ پنڈی والوں کو کیوں ملا؟ میں خود سوچتا رہتا تھا، اور یہ کوئی خطیبانہ جملے نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ پنڈی والے سادات کرام کی غلامی میں، سادات کرام کی نوکری کے معاملے میں بدنام ہے، اور یہ بدنامی ہمیں بڑی عزیز ہے۔ تو میں یہ ضرور سوچتا تھا کہ پنڈی والوں کو اصل ہے کیا؟ یہ غلامی پنڈی والوں کے حصے میں کیوں آئی ہے؟ سارے غلام ہیں، کراچی والے اور یہاں جتنے بیٹھے سارے مصطفیٰ کی آل کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پنڈی والے کچھ زیادہ بدنام ہو چکے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، ایک بزرگ عالم دین سے میں نے جملے عرض کیے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں پنڈی کا ہوں۔ مجھ سے پوچھا کہا کیا؟ میں نے کہا پنڈی کا۔ کہنے لگے تو پنڈی کا؟ میں کہ میں نے پنڈی کا۔ سارے رمزی پنڈی کے۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بات مجھے، میں نے سیریس پوچھا، میں نے کہا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ خاصا حصہ پنڈی والوں کے حصے میں کیوں آیا ہے؟ وہ بزرگ عالم دین نے کہا یہ باتیں، یہ ساری باتیں پڑھنے سے نہیں ملتی، یہ بزرگوں کے تجربے سے بھی ملتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے تو نہیں جانتا پنڈی پیر مہر علی کا پڑوس ہے؟ یہ پیر مہر علی شاہ کا پڑوس ہے، ان پر یہ خصوصی عنایت ہے، کیونکہ پیر مہر علی شاہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ آپ نے اس حدیث کو نقل کیا، من آمن بمحمد ولم یؤمن بآل محمد فلیس بمؤمن۔ تم کہتے ہو میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد تم اپنے آپ کو تاجدار گولڑا کا غلام اور وارث سمجھتے ہو۔ تاجدار گولڑا کہتے ہیں فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں، مصطفیٰ پر ایمان لائے ہو، مصطفیٰ کی آل پر ایمان لاؤ، اگر ایمان لاؤ تو مومن ہو، ورنہ ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تعلیمات پیر مہر علی شاہ کی ہے، یہ تعلیمات تاجدار گولڑا کی ہے، اس لیے اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں تاجدار گولڑا کے پڑوس میں پیدا فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا ہماری پرانی جو تحصیل ہے وہ کہوٹا ہوا کرتی تھی، ابھی بدل کر کلر سیدھا ہو گئی، ضلع راولپنڈی کی تحصیل کہوٹا۔ حضرت قبلہ حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی تشریف لائے تحصیل کہوٹا میں چودھری فتح محمد گجر کے پاس، وہ حضرت کے مرید تھے۔ وہی بات چلی، کچھ مریضوں نے عرض کی حضور یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو آپ کے مذہب پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ سید نہیں ہیں۔
حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا کے والد گرامی نے کیا فرمایا؟ آپ جلال میں ہیں اور فرمایا میں نہیں کہہ رہا، یہ سامنے حضور غوث پاک بیٹھے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میرے سامنے حضور غوث پاک بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نظر دین تو میری اولاد سے ہے، تو میری آل سے ہے، لوگ تیری بات ایسے نہیں مانیں گے، ہم تمہیں دلیل بتاتے ہیں، چودھری فتح محمد جو پورا ہو چکا ہے، جو پورا ہو چکا ہے، اولاد سے نہ امید ہے، ہم نشانی دیتے ہیں اس کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور پورے 9 مہینے گزرنے سے پہلے وہ پیدا بھی ہوگا اور اپنی زمین کو بھی پہنچے گا۔ بات سمجھے نہیں؟ 9 مہینے پہ پیدا ہو تو پھر تو کہا جا سکتا تھا یہ اتفاق کی بات ہے۔ حضور اعلیٰ کے والد گرامی نے فرمایا سیدنا غوث اعظم باقی لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید آئے کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ وہ سیدنا غوث اعظم سامنے موجود تھے، ان کو دیکھنے کے لیے نظر چاہیے، اور وہ نظر کی تھی، جناب سیدنا نظر دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نظر سے دیکھ کر یہ فرمایا میرے سامنے غوث اعظم بیٹھے ہیں، تم میرے نظر کی بات کرتے ہو، تم میرے نظر پر اعتراض کرتے ہو۔ انہوں نے فرمایا تیرا نظر بھی ثابت ہوگا، اور یہ نہیں ہو سکتا سید آ جائے اور برکت نہ آئے، فتح محمد نا امید ہو چکا ہے، اولاد سے نظر دینا آپ آگے ہو، نا امیدی وہاں ہے جہاں سید نہیں ہے، جہاں سید آ گئے وہاں نا امیدی کیسی ہے؟ اس نا امیدی کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین چودھری فتح محمد گجر کو اولاد بھی دے گا، اور سنو وہ 6 سے 7 مہینے میں بیٹا پیدا ہوگا۔ لوگ ابھی اسی شش و پن میں ہیں کہ مصطفیٰ کریم کو ما فی الارحام کی خبر ہے، یہ خبر نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم ما فی الارحام کو جانتے ہیں نہیں جانتے، لوگ اس شش و پن میں ہیں جہاں پر مصطفیٰ کریم کے نواسے بیٹھ کر بتا رہے ہیں ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں گیا نہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں چلا جائے پھر تو دیکھ کر الٹرا ساؤنڈ بھی بتا دیتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں گیا نہیں۔ میرے آقا کا نواسا سیدنا نظر دین بتا رہے ہیں کہ ہوگا 6 سے 7 مہینے میں، اور جو ہوگا لڑکا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ شاید سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کون کب اور کہاں مرے گا۔ یہاں مصطفیٰ کا نواسا بتا رہا ہے بچپن میں نہیں مرے گا، بڑا ہوگا آگے اس کی نسلیں چلے گی۔ یہ حضور سیدنا پورے مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے والد گرامی کی کرامت ہے، اور چودھری فتح محمد گجر کی، جو میرا علاقہ ہے کوٹا، چودھری فتح محمد گجر کی اولاد اب تک موجود ہے، اور یہ زندہ کرامت ہے، یہ زندہ کرامت ہے، اور وہ اس کرامت کو خود بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ جو کرامت سے حاصل ہوتے ہیں ان میں حیا ہوتی ہے، ان میں حیا ہوتی ہے، وہ بھی حیا بن جاتے ہیں، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں اور دشمنی آل مصطفیٰ سے رکھتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ، میں نے بات کہی، یہ جو پیچھے بیٹھے ان تک آواز میری پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی؟ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر مدینہ پہ ہیں۔ نسب کے بارے میں ایک آخری بات عرض کر کے بات آگے چلاتا ہوں، توجہ ہے آپ کی۔ سفر مدینہ پر ہے، رستے میں ایک جگہ پر وادی حمراء،
وہاں پر پڑا ہوا ڈاکوؤں کا خوف، قافلے والے کی پریشانی، حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ کی عشاء کی پہلے والی سنت رہ گئی، عشاء سے پہلے والی سنتیں غیر موقبہ رہ گئی۔ خود سیدنا تاجدار گویا فرماتے ہیں میں سویا تو خواب میں میرے نانا تشریف لے آئے، خواب میں میرے نانا تشریف لے آئے اور مجھے کیا فرمانے لگے آل رسول کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ مصطفیٰ کی سنت چھوڑے۔ مسئلے بڑے سمجھ آئے، یہاں سے مسئلے بے شمار سمجھ آ گئے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ پیر مہر علی شاہ کی حاضری لگاتار سید عالم کے دربار میں لگتی تھی۔ ہم نماز پڑھیں یا بغیر نماز کے چھوڑ دیں، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، ہمیں تو کسی کا دیدار نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہماری حیثیت ہی نہیں۔ آپ سمجھیں گے بات کو، یہاں بہت سے لوگوں کو دعوت دی گئی ہوگی اس جلسے میں آنے کی، اس کانفرنس میں آنے کی، کچھ لوگ وہ ہیں نہ آئیں تو ہمارے دوست اس کو فیل کریں گے کہ بھائی فلاں صاحب نہیں آئے، عباسی صاحب نہیں آئے، فلاں صاحب نہیں آئے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ آئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں عام اور خاص کے بیچ فرق ہوتا ہے، عام اور خاص کے بیچ فرق ہوتا ہے۔ ہماری نگاہوں میں بھی اگر خاص شخص ہماری محفل میں نہیں آتا ہمیں اس کی خبر ہوتی ہے، اور اگر کوئی عام انسان ہماری محفل میں نہیں آتا ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ہماری بات ہے، اور میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں اور جس دربار کی بات کر رہا ہوں وہ دربار میرا نہیں، وہ دربار آپ کا نہیں، وہ دربار کسی عام شخصیت کا نہیں، وہ دربار مصطفیٰ کریم کا دربار عالیہ ہے۔ اس دربار میں پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگاتار حاضری رہتی تھی۔ آج نمازیں پڑھی ہے تو کتنی پڑھی ہے، آج درود پاک پڑھا ہے تو کتنا پڑھا ہے، آج سنت کون سی پڑھی ہے اور کس وقت پڑھی ہے۔ تاجدار گویا فرماتے ہیں میں عشاء سے پہلے کی غیر موقبہ، یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نور علی نور تھے، نسبی نور اپنی جگہ اور عملی نور اپنی جگہ، وحدی کمال بھی عطا تھا، وحدی کمال کے ساتھ آپ نے کسب میں کوتاہی نہیں کی، اسے کہتے ہیں رب نے نور بنا دیا تھا۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت قبلہ سید السادات پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لائے۔ میں سلسلہ گفتگو ختم کرنا چاہوں گا اور وقت
وقت زیادہ لے چکا اور اندازہ نہیں وقت زیادہ لے چکا، یعنی گرمی نے مجھے بتا دیا کہ میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے. میں عرض کر رہا تھا حضور تاجدار دولنا سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ وحدی کمال کے ساتھ آپ نے کسب میں کوتاہی نہیں کی. سنیے، جو غیر مؤکدہ سنت نہ چھوڑے، کہیے سبحان اللہ، جو غیر مؤکدہ سنت نہ چھوڑے، جو غیر مؤکدہ سنت نہ چھوڑے، بتائیے اس سے فرض چھوڑنے کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور جو غیر مؤکدہ سنت کسی عذر کی وجہ سے ان کی رہ جائے تو مصطفیٰ خود خود میں تشریف لے آئیں. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لگاتار اپنے اس بیٹے کی نگرانی فرما رہے تھے، اپنے اس رخت جگر کی نگرانی فرما رہے تھے. میرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ جب بیٹے نے کسی عذر کی وجہ سے غیر مؤکدہ سنت رہ گئی، نانا نے کہا بیٹا تجھے تو زیب نہیں دیتا، تو یہ نہ کر، تو میرا بیٹا ہے، تجھے یہ روا نہیں ہے کہ تو میری سنت کو چھوڑے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، میں عرض کر رہا تھا کہ مسئلے بہت سے ثابت ہو گئے اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، اور اب جو ثابت ہوا یہ محض کرامت سے نہیں، میرے آقا کی تصدیق سے ثابت ہوا. میرے علی تو میرا بیٹا ہے، میرے آقا کی تصدیق سے ثابت ہوا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا من رآنی فقد الحق او كما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان الشیطان لا يتمثل بی او كما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا. شیطان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ہماری صورت بنا سکے. حضور سید پیر علی شاہ صاحب نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری آل کو روا نہیں کہ میری سنت چھوڑے، میری آل کو روا نہیں کہ میری سنت چھوڑے. اور یہ وہ وجہ ہے کہ جب بغداد شریف کے سادات دولنا شریف تشریف لائے، لوگوں نے کہا حضور اپنی شجروں کی تصدیق کروا لیں. تو جو ہے آپ کی حضور اپنی شجروں کی تصدیق کروا لیں. حضور اعلیٰ نے فرمایا تصدیق ہو جائے تو اچھی بات ہے، باقی ہمارے پاس آل رسول ہونے کی بڑی مضبوط دلیل موجود ہے. بغداد شریف کی اپنی عزت ہے، اپنی مقام ہے، اپنی مرتبہ ہے، لیکن ہمیں تصدیق صرف بغداد سے نہیں ملی بلکہ بغداد والوں کے آقا مصطفیٰ کریم نے ہمیں اپنا بیٹا قرار دیا ہے. زمین قدر حضور سیدنا پیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے چند جملے جو کہے وہ نسب سے متعلق کہے. حضور سیدنا پیر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نسب کا جو ثبوت ہے، آپ کے سید ہونے کا جو ثبوت ہے، اس کے لیے ایک زندہ کرامت بھی آپ کی موجود ہے. یہ جملے اپنوں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے ہے، اس لیے کہ دوسری پارٹی کہتی ہے یہ پتہ نہیں شاید کرامتیں گھڑ دی ہیں، یہ کرامتیں شاید انہوں نے گھڑ دی ہیں. تو سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نسب کے ثبوت اور نسب کی صحت پر آپ کی ایک زندہ کرامت بھی ہے. آپ کا ایک مختصر سا رسالہ ہے الفتوحات السمدیہ، الفتوحات السمدیہ. یہ بدمذہبوں نے تاجدار دولنا رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے چند ایک سوالات پیش کیے اور چیلنج کیا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیلنج کرنے والی بھی کام ہوتی ہے. پچھلے دن ایک بدبخت مولوی صاحب نے، اور مولوی اس کی جانی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں
ورنہ مولوی ہو تو بدبخت اس کو ہونا نہیں چاہیے. نہیں سمجھے تو مولوی تو مولا والا ہے نا, مولوی مولا والا ہے, بدبخت مولا والا نہیں ہے. لیکن اس کی داڑھی کی وجہ سے ہم اسے مولوی کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایک شعر پیش کیا اور کہا جی بتائیے یہ شعر کس کتاب کا اور اس کا مفہوم کیا ہے. تو ہمارے ادارے کے ایک شاگرد نے اٹھ کر اس کو جواب دیا, اور اس مولوی کی بدبختی تھی کہ جس کتاب کا وہ شعر میرے سامنے پیش کر رہا تھا, میں نے بہت عرصہ پہلے اس کتاب کی مکمل شرح لکھی ہوئی ہے. اس غریب نے پہلی بار وہ کتاب دیکھی, اس کے اندر وہ شعر دیکھ لیا, اس نے سمجھا میں نے پہلی بار دیکھی ہے تو پوری دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی کتاب ہے. ہم تو پیر مہر علی شاہ کے آنگن میں بسنے والے لوگ ہیں, پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں. ہم نے تو ان کا زمانہ بھی نہیں پایا, ہم نے تو صرف اس درگاہ کی حاضری بنی ہے. تو کچھ بدبخت تھے, انہوں نے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب پہ 10 سوال کیے اور کہا کہ جواب دیں. حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا, الفتوحات الصمدیہ. کتاب کا میں علماء کے لیے عرض نہیں کر رہا, اپنی جیسے عام بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. الفتوحات الصمدیہ یہ کتاب پہلی بار مجھے میرے شیخ کریم حضرت قبلہ الحاج امیر الدین نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے مجھے دی, اور سچی بات کرنے جا رہا ہوں. پہلے بھی جو باتیں کی وہ بھی سچی ہیں. خطیب ہوتے ہیں نا, لوگوں کی داد لینے کے لیے کبھی ادھر ادھر کی بات بھی کر دیتے ہیں. معاذ اللہ سنی معاذ اللہ, اللہ رب العالمین ہمیں ناحق مبالغہ سے محفوظ رکھے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا, حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں تو ہماری نسلیں آباد ہیں, ہم نسل در نسل اس علاقے کے ہیں. لیکن کہتے ہیں جی گھر دا پیر ہونا ہوں. آپ سمجھ رہے پنجابی کو, گھر کا پیر ہلکا ہوتا ہے, گھر کے پیر کو کوئی نہیں مانتا. چلے اردو تو سمجھتے نا گھر کی مرغی دال برابر. تو ہم بھی گولڑا شریف کے پڑوس میں رہنے والے, ہم بھی دور کے مولویوں کو مانتے تھے. پتہ نہیں سمجھے نہیں سمجھے, ہم بھی صرف دور کے مولویوں کو مانتے تھے. واللہ العظیم جب میں نے الفتوحات الصمدیہ کا میں نے مطالعہ کیا, تب سے میں اب تک بباغ دعا کرتا کہتا ہوں کہ میں پیر مہر علی کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا. اور میں نے پہلے عرض کی, ناحق مبالغہ سے رب محفوظ رکھے. آپ میرے شاگردوں سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ نہیں سمجھے کہ دولویوں کے بیچ آ کر دولویوں کی بولی بول رہا ہے. یہ بات نہیں ہے, یہ میری فکر ہے, یہ میرا نظریہ ہے. علماء کی چھٹیاں ہمارے سروں پر, لیکن ہم پیر مہر علی شاہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. ہم پیر مہر علی شاہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. اور یہ بات ہم نے میری عقیدت سے نہیں مانی. میں عرض کر رہا ہوں, میں اس علاقے کا ہو کر ہم سمجھتے تھے سید بادشاہ ہے, سادات کی اپنی عزت ہے, عظمت ہے. لیکن جب تک نہیں پڑا تھا تو عام سید سمجھا تھا, ویسے سید عام ہوتا بھی نہیں ہے. سید عام نہیں ہوتا, سید ہوتا ہی ہے جو خاص ہوتا ہے. یہ ہماری غلطی ہے, ہماری کوتاہی ہے, ہماری نادانی ہے, ہماری حماقت بولے. ہم سیدوں کو عام سمجھتے ہیں, اور سید عام ہوتا رب اس کی تخلیق سے پہلے اس کے لیے خاندان مصطفیٰ کا انتخاب نہ کرتا. اور سید کی کیا ضرورت ہے, کیا مجال ہے کہ خود اس گھر میں پیدا ہو. سید اس گھر میں آیا ہے, رب کی نگاہ میں یہ بندہ خاص تھا. شادی رب کی نگاہ میں یہ بندہ خاص تھا. کوئی راجپوتوں کے گھر پیدا ہوا,
کوئی چودھریوں کے گھر پیدا ہوا، کوئی کسی خاندان میں، سارے ایماندار، ہمارے لیے باعث عزت، لیکن یہ بندہ چنا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے مصطفیٰ کا گھرانہ عطا فرما دیا۔ اس لیے سیدہ نہیں ہوتا، یہ ہماری نادانی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام سید ہے، سید بھی ہے اور عام ہے، لیکن جب میرے شیخ کریم نے مجھے الفتوحات السندیہ دی، مجھے کہا تو مناظرے کرتا رہتا ہے، یہ تو پڑھ۔ میں نے جو پڑھی تو اس وقت میں نے کہا کہ علماء فقہاء اپنی جگہ پر، لیکن میں مانوں تو پیر مہر علی کو مانوں، میں مانوں تو پیر مہر علی کو مانوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 10 سوالات حضرت سیدنا حضور اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے گئے، آپ ان کا جواب دیں، اور بدبخت یہ نہیں سمجھتا تھا یہ عام مولوی نہیں، مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ حضور تاجدار گولڑا نے ان سوالات کے جوابات بھی دیے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، میں نے پہلے یہ بات عرض کی، وہ دوسروں کے لیے جو کرامتیں ویسے نہیں مانتے، وہ ان کے لیے حضور اعلیٰ نے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا بھائی آپ جواب دیں، اگر آپ جواب دے دیتے ہیں تو آپ بھی ہم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے 1325 ہجری کا، 1325، آج کیا ہے 1443، 1400 کتنا عرصہ گزرا، 118، کتنی سال دی، 118 سال۔ حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا سید پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارضاہ اللہ، آپ نے 10 سوالات کے جواب دے کر الفتوحات السندیہ کے اندر اپنی جانب سے 12 سوال قائم کیے۔ 1325 ہجری میں میرے بھائیوں 118 سال گزر گئے، 118 سال گزر جانے کے باوجود کوئی مائی کا نام ان کا جواب نہیں دے سکا۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ حضور اعلیٰ نے جب یہ سوالات کیے تو اپنی خادمین سے، اپنے متعلقین سے، بالخصوص حضرت مولانا غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے فرمایا سنو، ان کے جوابات دینے کے لیے تو جو ہے، ان کے جوابات دینے کے لیے صرف علوم رسمیہ کا، علوم مربدہ کا ماہر ہونا کافی نہیں ہے، ان کے جواب دینے کے لیے خون فاطمہ ہونا ضروری ہے۔ ان کا جواب نہیں دے گا جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے، اس لیے کہ بنی فاطمہ کے علوم دو ہیں، ایک وہ جو کتابوں کے ذریعے وہ حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا وہ جو مصطفیٰ کے خون کی برکت ہونے ملتے۔ بات سمجھے نہیں آپ؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا لا تعلموہم، لا تعلموہم، لا تعلموہم فإنہم أعلم منکم، اور کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تم مصطفیٰ کی اولاد کو مت سکھاؤ، تم مصطفیٰ کی اولاد کے استاد بننے کی کوشش مت کرو، فإنہم أعلم منکم، تیرے پاس خالی کسب ہے، اس کے پاس کسب بھی ہے اور وقت بھی ہے، تو خالی سیکھتا ہے اپنے دماغ اور دل کی قوتوں سے، اور اس کی لوگوں کے اندر جس کا خون دوڑتا ہے وہ شہر علم ہے اور باب مدینہ العلم ہے۔ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے 118 سال پہلے یہ چیلنج کیا تھا کہ ان 12 سوالات کے جواب دو۔ سنی بھائیو، اگر کسی کو شک ہو، یہ بات تو موجود ہے نہیں، الفتوحات السندیہ وہ آپ کو گولڑا شریف سے ہٹ کر دیگر بھی مکتوب والے نے چھاپنے اس کو چھایا کرنے شروع کر دیا ہے، تو
الفتوحات السمدیات کو لے کر وہ جواب دے دے. کوئی کہہ رہے سید جواب دے دے. اچھا ہم بھی جواب دینے کے مدعی نہیں ہیں. ہم سادات کے قدم اور ان کے جوتے چومنے والے ضرور ہیں، لیکن یہ سعادت ہمیں بھی نصیب نہیں ہے. اگر کسی کو شک ہے تو گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. آج جواب دے دے. اگر جواب 118 سال گزر گئے تو جواب نہیں دے سکا تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مالک کریم وزیر اعلیٰ تاجدار گوڑا سید رفیع مہدی علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری رکھے. ہمیں ان کے فیض برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق دے. میرے سنی بھائیوں، ایک شکوہ ضرور ہے. میں نے جیسے پہلے یہ بات عرض کی کہ ہم پڑوس میں رہ کر بھی ہم نے سمجھا کوئی خاص شخصیت نہیں ہے، اور ہمارے سنیوں کی اکثریت نہیں سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایک پیر صاحب تھے، ایک سید صاحب تھے، ان کے چند مرید ہیں، وہ ان کو مانتے ہیں. بات نہیں پہلے بھی کبھی لوگ کی. اگر بات کو آگے بڑھایا جائے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، واقعہ کی تفصیل عرض نہیں کروں گا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے طرف مہاجر مکی پر جب سوال ہوا تو تاجدار گوڑا وہاں موجود تھے. آپ سمجھے بات کو؟ یہاں پر بحیثیت استاد نہیں، سماج کے لیے تشریف لے کر گئے تھے. آپ نے سوال کی ایسی تقریر فرمائی، سوال کس سوال کا تھا؟ سوال کی ایسی تقریر فرمائی کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ جواب بھی اب آپ نے عطا فرمائیے. ان کا مرید کسی اور سے فیض کیسے لے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انہوں نے اصرار کیا. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے آپ کو عادت نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا سلسلہ لے لیں. یہاں شاگرد نہیں چاہ رہا، استاد چاہ رہا ہے، مرید نہیں چاہ رہا، شیخ چاہ رہا ہے. حضور اعلیٰ نے فرمایا آپ اصرار کرتے ہیں تو ہم لیتے ہیں، لیکن فیض پھر بھی سیال شریف پر سمجھتے، فیض پھر بھی ہم سیال شریف پر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کرم کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ کرم ہمارے پیر کا ہے. تو حضرات وقار حضور اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت تھے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی شخصیت سے، ان کی شخصیت کے فیض و برکات سمیٹنے اور ان کی نسل سے بھی اپنا تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.